وہ جو بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی ہے دنیا بھر میں پھیل گئی بھائی، ادھر سندھ فتح ہو گیا، یہاں حنفی آئے زیادہ بر صغیر میں، احناف آئے یہاں پہ، سندھ فتح ہوا. سندھ کوئی بڑی فضیلت ہے. بخاری میں جاء رجل من السندھ الی عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے. امی عائشہ بیمار ہوئی ہیں، صحیح بخاری میں سندھ سے بندہ علاج کے لیے گیا امی عائشہ کا. صحیح ہے نا. میں نے جب یہ دورہ حدیث میں حدیث پڑھی میں اچھل گیا. میں نے کہا ارے ہمارے علاقے کا نام آ گیا. سندھی میں علاقے کو علاقہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے علاقے کا نام آ گیا بھائی. جا رجل من السندھ، ہو سکتا ہے انڈا موڑ سے گیا وہ بندہ، ہو سکتا ہے این انڈا سندھ سے آیا. اب یہ نہیں سندھ کے کون سے علاقے سے، ہو سکتا ہے خیرپور سے گیا، ہو سکتا ہے سکبار سندھ سے گیا حضرت عائشہ کا علاج کرنے کے لیے. تو امی عائشہ جب زندہ تھیں سندھ فتح ہو چکا تھا. تو وہاں چونکہ حنفی آئے تھے اور پھر ملتان، پھر آگے دہلی اور برما تک مسلمان فوجیں پہنچ چکی. بڑی زبردست مضبوط خلافتیں قائم ہوئی. پھر بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ. اچھا، اندلس میں فقہ مالکیہ پھیل گیا. بنو امیہ پھر اندلس چلے گئے اور ادھر بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات. اور اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی. مسلمانوں نے کتابیں لکھ دی، رفع الدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سب کے اپنے اپنے دلائل. جو کر رہا ہے بھائی اس کو چھیڑو نہیں، جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی چھیڑو نہیں. وہ فقہ حنفی بھی تھی. سارے علماء نے فتویٰ دیا. چاروں مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے ہیں، کوئی کسی کو بھی فالو، لیکن کرے ایک کو. یہ نہیں کہ جب خون نکل رہا ہے وضو ٹوٹ رہا ہے تو کہہ رہے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں، اس میں ان کے یہاں وضو نہیں ٹوٹتا. اور جب کسی بچی کو ہاتھ لگ گیا تو کہ میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں. یہ نہیں، ڈرامے بازی، اس سے یہ گڑبڑ ہوگی. ایک کو کرو، دوسرے کو صحیح سمجھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یہ پھیل گیا. سعودی عرب میں فقہ حنبلی زیادہ رائج ہوا. تو اب کیا ہوا کہ بھائی پوری دنیا میں جب پھیل گئے، پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. بنو عباس کی خلافت کا خاتمہ ہوا. تاتاریوں نے حملہ کیا. مسلمانوں کی کوتاہی تھی. اس میں کوتاہی یہ تھی کہ بارڈر کو جو ہے وہ کسی نے خیانت کی اور جا کے بارڈر کھول دیا تاتاریوں کے لیے، پیسے لے کے نا بک گیا. بالآخر تاتاری گھس، ورنہ کسی کے باپ میں ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی خلافت پہ حملہ. اندر ہی سے کوئی بندہ حکومت کے قریب جاتے جاتے بادشاہ کو، خلیفہ کو اعتماد میں لے کے اتنے لوگ بادشاہ کے قریب چلے گئے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو علماء حکومت کے قریب نہیں ہیں وہ کوئی خیر کا کام نہیں کر رہے. پھر باطل لوگ حکومت کے قریب چلے جائیں گے. دیکھو حکومتوں کے قریب جانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اپنے فائدے کے لیے، ان کو کہتے ہیں چاپلوسی کرنے والے، یہ حرام ناجائز ہے. اور ایک ہوتے ہیں تاکہ ان کو ٹھیک کر کے رکھیں ہم، کیونکہ حکومت کا ایک فیصلہ آپ کی صدیاں بدل سکتا ہے. اس لیے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ فوجیوں سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں، بیوروکریٹ سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں، ججز سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ کے جج آئے تھے، وفاقی شرعی عدالت کے جج آئے تھے ملاقات کے لیے. میں نے کہا میں ضرور ملوں گا آپ سے، حالانکہ مجھے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن اگر میں ان کے خلاف فتویٰ دیتا رہوں بیٹھ کے تو لوگ تو کہیں گے بلے بلے مفتی صاحب حق پرست ہے، ڈرتا ورتا نہیں ہے ججز سے، کام دھیلے کا بھی نہیں ہوگا. مجھے جامعۃ الرشید سے فون آیا، بھائی وفاقی شرعی عدالت کے جج ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا قابل احترام ہے بھائی، وہ بتائیں کہاں ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا. ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ مفتی صاحب اتنا لفٹ کرائیں گے. اور میں اپنے کسی کام کے اٹکے بھی لیے نہیں ان سے ملنا چاہ رہا. میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں بھائی وفاقی شرعی عدالت میں کچھ کام غلط ہو رہے ہیں تو میں محبت سے سمجھاؤں گا، حضرت تھوڑا سا کائنڈلی ان کاموں کو کیا کر لیں، آپ ٹھیک کر لیں. تو میرا فائدہ نہیں ہے اس میں، قوم کا فائدہ ہے. انہوں نے بڑا دل کیا، انہوں نے کہا نہیں میں آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے. تشریف لائے، میں نے چائے پلائی، محبت سے ان کا اکرام کیا، ان کو گھنٹہ میں نے ٹائم دیا. ان کو پھر میں نے بتایا حضرت یہ قانون غیر اسلامی ہے، کائنڈلی بتائیں اس کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ان کو کچھ علمی اشکالات تھے، وہ اشکالات میں ہماری آپس میں بحث ہوئی. اب میری تصویریں وائرل ہو، مفتی صاحب وفاقی شرعی عدالت کے جج کے پاس بیٹھے ہوئے، دیکھو یہ حکومتوں کے جو ہے نا، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. رینجرز کے آفیسر تھے بہت بڑے کراچی کے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سر میں آپ کے پاس خود آؤں گا. خدا کی قسم اپنا کوئی مفاد نہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، نہ میں نے ان سے، بلکہ 4-6 لوگوں کو جب پتا چلا رینجرز کے بڑے آفیسر کے پاس ملنے جا رہا ہوں تو انہوں نے اپنے اپنے کام لے آئے، یہ کرا دیں. میں نے کہا بھائی یہ اگر میں نے کہہ دیا تو اٹ مینس اگلا کے دل میں یہ بات آ جائے گی یہ جو مجھے لفٹ کرا رہے ہیں ان کا اپنا کیا ہے. حالانکہ 100 دفعہ انہوں نے کہا. میں نے کہا نہیں. جا کے میں نے ان سے بات کی، حضرت خدا کا واسطہ کوئی بتائیں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. کراچی کے میں جو مار دھاڑ قتل و غارت ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ رکاوٹ ہے کہاں؟ ونس اپون اے ٹائم رینجرز نے کنٹرول کراچی کا لیا تھا اور ایک دم سے سارے ڈاکو ختم ہو گئے تھے. تو آپ کنٹرول لے نہیں رہے ہیں یا سندھ گورنمنٹ رکاوٹ بن رہی ہے؟ ایسا تو نہیں وہ ہے نا، وہ ابھی زیادہ نہیں آگے جاؤں گا میں، ٹھیک ہے نا. وہ مجھے یاد آتا ہے واقعہ، وہ چرس نہیں مل رہی تھی ہمارے ایک ملازم کو.
مجھے کیا پتا تھا یہ چرس بھی پیتا ہے. میں گائے خریدی میں نے تو ملازم بھی تھا نا اس کو رکھنے کے لیے, وہ کام ہی نہیں کر رہا. میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو چرس پیتا ہے, یہ چرس مل نہیں رہی یہاں پہ, پنجاب سے آئی یہاں نہیں مل رہی. میں نے کہا میں کہاں سے چرس لے کر آؤں اس کے لیے, معذرت. ان کی رائے, یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو بھائی, میں تو ایک بات کر رہا ہوں. جب جو سندھ کے جو بڑے حکمران ہیں ان سے جب ملو تو ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. اب وہ تو ایک اینالائز کرنا, تجزیہ کرنا, وہ تو پھر تجزیہ نگاروں کا کام ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے, یہ ممبر اس کے لیے ہے نہیں. وہ کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو پھر آپ کو الگ سے بتاؤں گا. یہ ممبر اس کا موقع نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف جاؤں یا کسی کو فیور دوں یہاں بیٹھ. تو بات جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. بات کیا چل رہی تھی بھائی, بہت زیادہ ادھر ادھر کیڑے مکوڑے ہو گئے بات. ہاں, تو بڑے جو حکمرانوں سے ملنے والے دو ٹائپ کے علماء ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بھائی اپنے مفاد کے لیے ملتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے تعلق ختم کر دیا تو باطل لوگ ان کے قریب چلے جائیں گے. تو بغداد کی حکومت کا خاتمہ بھی ایسے ہی ہوا ہے. بڑے بڑے جو سنجیدہ علماء تھے وہ حکمرانوں سے دور ہو گئے, باطل لوگوں نے آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع کر دیا, اور خلیفہ کو اعتماد میں لے کے, ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں, چاپلوسی کرتے تھے, اپنے مفاد میں استعمال. پھر بالآخر جا کے جو تاتاریوں ہیں ان کے لیے بارڈر کو کھلوا دیا انہوں نے, ان کو بولا آ جاؤ حملہ کر لو, اور بغداد کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ خلافت, پھر بھی مسلمان اگر رفع الدین اور ان جھگڑوں میں لگے رہتے دوبارہ خلافت قائم ہوتی. پھر ترک اٹھے, وہ حنفی تھے سارے کے سارے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حنفیت کو دنیا میں قائم کریں گے, انہوں نے کہا شافی بھی ٹھیک ہیں, مالکی بھی ٹھیک ہیں, آؤ اسلام کے لیے ایک جھنڈے کے تحت تھے وہ حنفی. اب تک ترکی حنفی ہیں, آپ کسی سے ملے بولے محمد فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اب تک سارے ترکی ایسے ہی ہیں جتنے بھی ترک ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے خلافت قائم کی, مالکیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا, شافیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا, حنابلہ نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ بھائی ہم سب ایک جھنڈے کے تحت. اور وہ خلافت جو قائم ہوئی ہے ایسی خلافت کہ ہٹو بچوں, عظیم خلافت عثمانی. 400-500 سال تک ایسا ہمارا روب, اور کتنے سارے کنٹریز اس میں داخل تھے. ادھر ہندوستان میں الگ بادشاہت قائم ہوئی, مغلوں کی بادشاہت, وہ صدیوں چلی ہے. فقہ حنفی آفیشلی نافذ تھا اس میں, لیکن شافی بھی بڑے آرام سے رہا کرتے تھے. تو علماء نے اس بحث کو کیا کر دیا تھا, جھگڑوں والی مسائل والی بحث کو ختم. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بحث اس طرح ختم نہیں ہوگی کہ آپ حنفیوں کے خلاف شافیوں کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیں, یہ غلط کر رہے ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں. اس سے تو وہ کام جو ہو چکا ہے دوبارہ امت میں کیا ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. آپ کام کرو بدعتیوں کے خلاف, آپ کام کرو آپ باطل نظریات کے خلاف. اس سے کچھ نہیں ہوتا کوئی حنفی ہے یا شافی ہے, یہ ہمیشہ سے ہیں. اور یہ بھی ضرورت کے وقت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, بلا ضرورت اس کا بھی نام لینا ٹھیک نہیں ہے. تبھی ہمارے علماء کے آگے کہیں نہیں دیکھا ہوگا حنفی دیوبندی لگا ہوا ہو, کہیں بھی نہیں لگاتے. میرے نام کے آگے دیکھا آپ نے کہیں بھی نہیں. کہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے. میں جب بھی رشتہ لینے کے لیے گیا ہوں تو لڑکی والے نے پوچھا ہے, اب تو میں مشہور ہو گیا نا, ونس اپون اے ٹائم جب میں مشہور نہیں تھا لڑکی والے پوچھتے تھے آپ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, کیا ہیں. تو ان کو بتانا پڑتا تھا. میں کہتا نہیں میں کچھ بھی نہیں, میں مسلمان ہوں, سمپل مسلمان. تو وہ کہتے تھے ہم کیا آپ کو ہندو اور یہودی نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو وہاں بتانا پڑتا ہے بھائی میں دیوبند مکتبہ فکر کو اور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, لیکن فقہ شافی کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں ہم. تو اس سے اکثر یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ وہ تو شافی فقہ کو تو ویسے ہی سب صحیح سمجھتے ہیں نا, پھڈے تو دیوبندی بریلویوں میں ہے, اس لیے اگلا اسٹیپ تو پوچھا ہی نہیں جاتا نا, کیونکہ یہ شافی اور حنفیوں کے پھڈے ہیں ہی نہیں, وہ تو سب ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے. مسئلہ ہوتا ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا, تو اس میں اگر آپ نے بول دیا میں دیوبندی اور سامنے والے گرین چینل نکلا, آپ کی پروگرام تو یہیں بڑھ گیا. پروگرام کیا ہوگا, یہیں بڑھ گیا. تو اور اگر الٹا ہو گیا تو بھی پروگرام بڑھ گیا. جو اہل حدیث کیا ہیں بھائی, انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے, ہمیں کسی کی تحقیق پہ اعتماد نہیں. تو وہ ڈائریکٹ کرنا شروع کیا انہوں نے. تو انہوں نے اپنا نام خود رکھا اہل حدیث کہ ہم حدیث کو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں. علماء نے ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا, چلو بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. پھر تبھی ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا جس کی بیس پہ ان کو اہل سنت والجماعت سے نکالا جاتا, کیونکہ جب آپ نے ڈائریکٹ پر آ گئے آپ, تو پھر عام جو بڑے بڑے مسائل ہیں موٹے موٹے ان میں تو ٹھیک ہے, وہ تو ویسے ہی فقہا کا اختلاف ہی نہیں ہے. جب آپ ڈیپ میں جائیں گے پھر بڑے مسائل کھڑے ہوں گے, پھر آپ کی رائے میں اختلاف ہوگا. تبھی اہل حدیث میں بھی بہت سارا اختلاف ہے.
پھر عوام کیا کرتی ہے, ایک اہل حدیث عالم کو بڑا بنا کے پھر انہی سے مسائل پوچھتی ہے. ہم کہتے ہیں یہی کام جب کرنا تھا آپ نے تو پھر ابو حنیفہ کو بنا لیتے نا, جنہوں نے, یا امام شافعی کو بنا لیتے. اب کل ایک اہل حدیث کا فون آیا, میرے بڑے پرانے دوست ہیں, میں ان کو بہت اچھی طرح سمجھایا, میں نے کہا کہ ایک کو فالو کریں. تو انہوں نے بتایا کہ میں فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں, علماء سعودیہ سے فتویٰ لیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض, کہیں ایک جگہ ٹکو تو صحیح نہ جا کے بھائی, ٹھیک ہے نا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یار آپ چلو ان کو مان لو یار, لیکن وہاں سعودیہ کو نہیں, فقہ حنبلی کو. سعودی میں تو 20 قسم کے لوگ ہیں. سعودیہ مفتی کو یہ تھوڑی کہ سعودیہ کا جو مفتی ہے تو وہ بہت, احمد بن حنبل اوتھینٹک ہیں, مستند ہیں, ورنہ سعودی عرب میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. آپ کیسے فرق کرو گے؟ کوئی بھی فتویٰ اٹھا کے لے آؤ. تو کہیں تو ٹکاؤ اپنے آپ کو. تو یہ جو بات اب میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے, کوئی فقہ شافعی کو فالو کر رہا ہے. یہ سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں. جہاں تشریح میں اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے چاروں کو ایٹ اے ٹائم فالو نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اختلاف جو ان چاروں مکاتب فکر میں, یہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے. جب موجود تھے تو نبی نے ان کو نہیں کہا کہ تم غلط ہو. نبی نے جب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ کچھ اختلاف امت میں باقی رہے. اور اس میں بڑی حکمت یہ کہ اختلاف برداشت کرنا بھی سیکھیں. اگر ان کے قریب کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو برداشت کر لیں اس کو, کوئی نہیں کر رہا تو برداشت کر لیں, کیونکہ جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ رکشوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. رکشوں کے پیچھے پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ تو کوئی ہاتھ یہاں باندھے, کوئی یہاں باندھے, کوئی زور سے, کوئی آہستہ, کوئی ہاتھ چھوڑ کے, کوئی ہاتھ باندھ کے, کوئی رفع الیدین کرے, کوئی نہیں کرے. تو برداشت کرنا سیکھو, تاکہ برداشت نہیں ہوگا لڑتے رہو گے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تم, کیونکہ اختلاف کو ختم کرنا امپاسبل ہے. اگر بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہو جائے پھر کہیں نہ کہیں آگے جا کے اختلاف ہوگا تو پھر لڑو گے آپس میں, تو بہتر نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, اس لیے اس کو مان لو یار, ٹھیک ہے. اور یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر کا طریقہ ہے کہ نہیں اسٹائل بھی ہوتا ہے, نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں, ابو حنیفہ گیا ایک طرف, شافعی گیا ایک طرف, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک طرف, ہم کسی کو نہیں مانتے, یہ سب منجن بیچ رہے ہیں, یہ سب یوں کر رہے ہیں, میں جو پیش کر رہا ہوں یہ, تو پروگرام تو اڑ گیا, پوری امت اڑ گئی. سمجھ رہے ہو, پوری امت پر اعتماد ختم ہوگا. بھائی اب تک سارے منجن بیچ رہے تھے, یہ کوئی نیا آیا ہے مارکیٹ میں, اور ایسا مارکیٹ میں جب نیا آئے گا تو اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہ نیا آئے گا, وہ الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا, وہ تیسرا کوئی الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا, تو اس سے امت جڑے گی نہیں میرے بھائی. امت کے 20 ٹکڑے ہو جائیں گے. جو کرنے کے کام ہیں وہ سارے کے سارے رہ جائیں. کرنے کے کام کیا ہیں؟ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں. کرنے کے کام کیا ہیں؟ امت کی اجتماعی بدعت کے خلاف سب جمع ہو جاؤ بھائی. بدعت نہیں ایکسیپٹیبل ہے. بریلوی ہمارے بھائی ہیں, ہم سینے سے لگاتے ہیں, لیکن بھائی ہم ربیع الاول میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اس میں ہمارا ظرف اتنا بڑا نہیں, ہم مخالفت نہیں کریں گے. یعنی مخالفت کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو پکڑو, ان کو مارو, ان کو کوٹو. ویسے بھی بریلویوں کو مار نہیں سکتا کوئی, پٹتا ہی ہے وہ بڑے متشدد ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ تو پھر فتویٰ لگا دیں گے بم سے اڑا دو اس کو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. تو لڑائی بڑائی کی ہم بات ہی نہیں کر رہے بھائی. لیکن وہ بدعت کا جو اختلاف ہے وہ چھوٹا اختلاف بولو. اسی طرح شیعہ حضرات سے ہم ویسے ملتے ہیں, دوستیاں بھی رکھتے ہیں, دعوتوں میں بھی جاتے ہیں بھائی. ان کا جو مکتب فکر ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے, کیونکہ وہ بالکل ہماری رائے میں قرآن, دیکھو کتنا احتیاط کر رہا ہوں میں, کہہ رہا ہوں ہماری رائے ہے کہ بھائی وہ قرآن و سنت سے بہت ساری چیزیں بالکل واضح طور پر متصادم ہیں. متع اسلام میں ہماری رائے ہے کہ جائز نہیں ہو سکتا. 2 نمازیں عام حالات میں بھی آپ اکٹھی پڑھنا شروع کر دیں, یہ ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو بھائی ہم لڑائی کی بات ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, ملک ہے. پہلے تو شیعہ لوگ سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, اور سنی لوگ امام بارگاہ میں جا کے اگرچہ اپنی پڑھتے تھے مگر پڑھتے تھے. لیکن جب یہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف تقریر ہوئی تو نفرتیں پھیلی ہیں, مار دھاڑ. یہ مار دھاڑ کے ہم بالکل قائل نہیں ہے. میری مسجد میں بھی بعض شیعہ حضرات آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کو چھیڑو, اس کو تنگ کرو, نہیں بھائی آنے دو یار پڑھیں. اور جو کوئی امام بارگاہ میں جا کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے. تو لیکن نظریاتی طور پر جو ہمارا بڑا اختلاف ہے وہ شیعہ حضرات سے اور بریلوی حضرات سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ وہ پھر ایکسٹریم لیول پہ پہنچتے ہیں بریلوی حضرات بھی. وہ پھر کہتے ہیں یہ عید ملا, ہم کہتے ہیں بھائی 2 عیدیں ہیں, تیسری عید نہیں ہے. اور پھر وہ آگے جو مسائل کھڑے کرتے ہیں, نبی کو حاضر ناظر, مشکل کشا, پھر مزاروں کا حساب کتاب, وہ کسی امام کی بھی رائے
نہیں ہے. مجتہدین میں قرآن و سنت میں صحابہ میں ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملتی. لڑنے کے ہم ان سے بھی قائل نہیں ہیں, لیکن یہ اتنی براڈ مائنڈڈ ہم نہیں بنتے کہ پھر ہم نظریاتی طور پر سب کو قبول کر لیں. یہ کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو خلاصہ یہ کہ بھائی نارملی ہم سب مسلم ہیں, ہمیں کوئی مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہے, حنفی ہے, اہل حدیث ہے, یہ کیا ہے. ہم سب کیا ہیں بھائی؟ مسلمان ہیں. جہاں ضرورت ہوگی وہاں ان شارٹ پھر آدمی اپنا نظریہ بتانے کے لیے نام استعمال کرتا ہے. بھائی میں جیسے اہل حدیث کہتے ہیں بھائی ہم اہل حدیث مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں. جو حنفی ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں کیا ہوں, فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں. اب فقہ حنفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے, کیونکہ امام حنیفہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں گے, تورات و انجیل سے انہوں نے نہیں نکالے. اگر انہیں کوئی تورات انجیل سے نکالے ہوتے تو پھر ہم قرآن اور, کیونکہ حنفی اس لیے کہ شافیوں کو تکلیف نہ ہو. ہم اگر حنفی نام رکھنے کے بجائے ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں, تو امام شافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا اہل تورات ہیں کیا ہم لوگ, تاکہ ان کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے سوسائٹی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہے پوری بحث کا